السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، میں آج آپ لوگوں سے کفار سے دوستی اور مسلمانوں کے ازوال کے سبب اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ اسلام اللہ کی طرف سے آنے والا دین ہے اور مسلمان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے دین اسلام کو قائم کرے۔ اگر یہ لوگ دنیا میں اپنا فرض ادا کریں گے تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے اور دنیا میں اسلام قائم نہیں ہوتا، معاشرے اسلامی نہیں بنتے، خاندان اور افراد اسلام کے ڈھانچوں میں نہیں ڈلتے بلکہ صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں۔ معاشرے غیر اسلامی، ملک غیر اسلامی اور ماحول غیر اسلامی ہی رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی چھن جاتے ہیں۔ پھر حکومتی اور غلبے جو کچھ بھی مسلمانوں کو عطا کیا ہوتا ہے سب چھن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، صورتحال آج ہمارے سامنے ہے جو مار مسلمانوں کو پڑ رہی ہے۔ ملکوں اور علاقوں میں جس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان حالات میں ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے کہ ہم سوچیں اور غور و فکر کریں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہر خطے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ دنیا کے تمام مذہب اس سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن مظلوم ہے تو مسلمان۔ آخر کیوں؟ اگر حقوق سے محروم ہے تو مسلمان آخر کیوں؟ قرآن میں یہ ہے، مسلمانوں جب ان کافروں کو قوت ملے گی تو یہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے ظلم کریں گے۔ بتاؤ ذرا، کیا آج یہی صورتحال نہیں ہے؟ زبانوں سے پروپیگنڈے اور ہاتھوں سے ظلم و ستم، قتل عام، بمباری اور گولیوں کی بارشیں نہیں ہو رہی؟ ہر طرف لاشیں تڑپ رہے ہیں، ملک اجڑ رہے ہیں۔ عراق کا کچھ نہ بچا، شام کا کچھ نہ بچا۔ پاکستان ان سب کا سب سے بڑا ہدف ہے، لیکن اب بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آؤ قرآن کی طرف۔ فرمایا، جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو ان کو قوتیں حاصل ہوں گی، ان قوتوں کے ساتھ یہ تمہاری ہلاکتوں کے سامان کریں گے، اور ان کی اصل خواہش اور اصل منصوبہ ہی یہی ہے۔ مسلمانوں، تم کافر بن جاؤ، تمہارا ماحول غیر اسلامی بن جائے، تم دین سے دور ہو جاؤ اور تمہارے گھروں کا ماحول ٹونی والا بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن تعلیم دیتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے، قرآن تربیت کرتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پرانی کتاب ہے، آج جدید دور ہے، اس میں 1400 سال پرانی باتیں لکھی ہیں۔ میں کہتی ہوں جتنا کچھ اس قرآن میں ہے اور جتنی کامیابی کی راہیں اس میں واضح ہیں، وہ کسی اور کتاب کو پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم سب اس 1400 سال والے قرآن کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تم سے جہاد کرانا چاہتا ہے، تم کو دنیا میں قوتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کر کے تمہیں دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے تو تم ان کی دوستیاں چھوڑ کر ان سے دشمنیاں کر لو۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ آؤ اللہ کی قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لو۔ مسلمانوں، قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن آج کے سارے واقعات 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ یہ عراق، افغانستان اور شام کے مسائل اور ان کا حل۔ پھر بدبختی کا کام یہ ہے کہ حکمران ان مقدس کلام کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حکمران کہتے ہیں کہ مدارس کے نظام کو درست کرنا ہے، یہ موجودہ نظام ماڈرن ہے، علماء ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں ہیں، یہ ہیں سازشیں ان کی
یہ ہے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے یہ ہمارے حکمران جن سے وہ جس طرح چاہے کام لے رہے ہیں۔ تو آؤ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ آج جو بڑا سبب ہے وہ کافروں سے دوستی کرنا، ان کو اپنے معاملات میں شامل کرنا، ان سے معاہدے کرنا، ان معاہدوں کی پابندی کرنا، پھر ان کا سازشیں کرنا، جو بنیاد ہے تباہی اور ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ جس طرح اقبال نے خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے، آمین۔